السلام علیکم دوستو، تو آج میں بتانے والا ہوں صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 42 جو کہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 107 پہ موجود ہے۔ چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے مومنوں کے امیر، تمہارے کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہراتے۔ یعنی کہ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی فرماتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں جو آپ لوگ ایک آیت پڑھتے ہو، وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، مطلب عید کی طرح مناتے۔ یہودی بولا، یہ آیت آج دین عید ٹھہراتے۔ عمر نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، یہ آیت آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا اور اپنا احسان بھی تم پر تمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ عمر نے کہا کہ ہم اس دین اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ یعنی کہ دوستو وہ آیت وہ تھی اور جمعہ کے دن وہ نازل ہوئی تھی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہ کھڑے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور یہودی لوگ کبھی اس پہ عقیدہ مطلب کہ دوستو اہمیت اس آیت کو مانتے تھے اور اس کی طرف مطلب کہ دوستو ان کا وہ ہو گیا تھا اس کے آیت کی طرف، وہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو یعنی کہ دوستو اس آیت کو آتے ہی اسلام کو پورا کر دیا گیا، اس میں بتایا گیا دین یا شریعت دوبارہ، یعنی کہ دوستو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے تو اس لیے دین اور شریعت دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ مطلب کہ دین یہی آخری ہے، جیسے کہ فرما دیا اللہ نے، کیونکہ دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس پہ نیا دین آئے گا ہی نہیں، تو یہ آخری ہی دین ہے جو کہ ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ تو دوستو اس حدیث کے فائدے سنیں۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس کے نازل ہونے سے پہلے دین ایمان پورا نہیں تھا بلکہ ادھورا تھا، لہٰذا اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں کئی شہروں میں 1000 سے زیادہ علم والے سے ملا ہوں، تمام کا یہی ماننا تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو دوستو چلیے اس کو صحیح سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ دوستو جیسے کہ اس میں بولا گیا کہ دین جاننے کی دوستو یہ آیت آنے سے پہلے دین مطلب کہ غلط نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین غلط تھا بلکہ احکام حکم دھیرے دھیرے اترتے گئے، پھر آخری میں دین مکمل کر دیا گیا۔ یعنی کہ دوستو احکام مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دھیرے دھیرے اترتے گیا اور آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مکمل کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین میں نے مکمل کر دیا۔ ایمان میں کمی اور بڑھتی ہوتی ہے، جیسے کہ بولا گیا ہے جب انسان علم نیک عمل نماز تلاوت کرتا ہے تو دوستو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب گناہ لاپرواہی انسان کرنے لگتا ہے تو وہ ایمان سے کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایمان صرف بولنے کا نام نہیں، جیسے کہ دوستو ایمان قول زبان سے کہنا اور عمل کام کرنا دونوں کا نام ہے، یعنی صرف میں مانتا ہوں کہنا کافی نہیں، اچھے کام بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ دوستو یہ نہیں کہ منہ سے بس زبان سے کہہ دے کہ ہاں میں مانتا ہوں دین کو، لیکن ایسا نہیں دوستو، بس منہ سے کہنا ضرور بس اہمیت نہیں رکھتی، آپ کے کام پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے کیا کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ علماء کا یہی ماننا ہے کہ بہت سے ودوانوں کا یہی عقیدہ تھا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ دوستو بہت سارے ودوانوں کا ماننا تھا کہ اس
دین گھٹتا بڑھتا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ لوگ نیکیاں کرتا ہے زیادہ تو وہ ایمان سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اس کا ایمان، اور گناہ کا لاپرواہی کر بیٹھتا کسی بھی طرح کا تو وہ ایمان سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو سیدھا کہنا کہ دوستو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو دوستو اس حدیث سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ اسلام کو پورا دین مانو اور اس پر چلو، یعنی کہ دوستو اسلام پر چلو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ہمارے نبی نے حدیث میں بتایا، تو اس کے احکام پر چلو، صرف باتوں سے نہیں عمل سے بھی ایمان کو دکھاؤ، علم سیکھو کیونکہ علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں نہ جوڑو۔ تو دوستو علم سیکھو کیونکہ علم سیکھنا بہت ضروری ہے، علم سیکھو گے تو دوسروں کو بھی آپ بتا سکو گے اچھی اور غلط چیز کی۔ تو دوستو اپنے طرف سے کچھ بھی، جیسے تمہیں پتہ نہیں ہے تو اپنے طرف سے کچھ بھی جوڑو مت دین میں، ورنہ وہ گناہ کہلائے گا۔ اس لیے جو آپ پڑھ رہے ہو اسلام سے، یعنی کہ دوستو کتاب سے، وہی بتاؤ۔ تو دوستو اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کچھ دوستو میرے کو سمجھانے میں کچھ غلطیاں ہو گئی تو اس کو اگنور کرنا مت۔ دوستو میرے سمجھانے کا مقصد جو تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے دوستو السلام علیکم۔